معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ رمضان کی آمد ہے اور ہم نے سوچا کہ اب ہم کچھ سرویز بھی شروع کریں، اور ہم جب گئے مارکیٹ، 3-4 مارکیٹس میں گئے جہاں پر حلال کھانے والے، رزق حلال کھانے والے جاتے ہیں، یعنی کہ وائٹ کالرز، اپر مڈل کلاس بھی، مڈل کلاس بھی، لوور مڈل کلاس بھی۔ ایمپریس مارکیٹ ہم گئے، بولٹن مارکیٹ گئے، چونکہ وہ ایک ہول سیل مارکیٹ کہلاتی ہے تو ہم نے سوچا کہ وہاں کچھ فرق ہوگا۔ ہاں، واقعی کچھ تھا فرق، لیکن اتنا پیٹرول سرو کر کے اور صرف وہ بولٹن مارکیٹ پہ چلے جانا۔ جناب علی، یہ پروگرام لگاتار رمضان تک ہوں گے، اور جو ہمارے رمضان ایک سحری ٹرانسمیشن ہم شروع کر رہے ہیں اس میں بھی آپ سنیں گے کہ یہ اپنے آپ کو مسلم امہ کہنے والی جو سو کالڈ مسلم امہ اب رہ گئی ہے، بالخصوص پاکستان کی میں بات کروں گی، شاید دوسرے ملکوں کی صورتحال اس سے مختلف ہے، لوگوں کے کردار کے حساب سے بات کر رہی ہوں۔ یہ جو ڈالر اور مہنگائی کا رونا اور یہ سارا تو ابھی ہے نا، اسی 2 سالوں میں۔ اس سے پہلے کیا تھا؟ بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں رمضان میں جو مسلمان تاجروں کو، جو مسلمان روزمرہ کی اشیاء فروخت کرنے والوں کو موت آتی ہے، اللہ کرے آ جائے ان کی ان اولادوں کو ضرور ان کے سامنے آئے جن کے لیے یہ رزق حرام جمع کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں ہے۔ رمضان آتے ہی ایسے لگتا ہے کہ وہ ابلیس جس کے لیے کہا جاتا تھا بچپن سے کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ بند کر دیتا ہے، کہاں بند کر دیتا ہے؟ پلیز اللہ میاں ہمیں بتائیں وہ کہاں ہوتا ہے، کہاں بند کیا ہوا ہوتا ہے اس کو؟ میرا خیال ہے یہ تو اس کو تالے توڑ کے، وہاں بھی کوئی زمان پارک جیسی صورتحال ہے، اس کے جو چاہنے والے ہیں ابلیس کے، وہ میرا خیال ہے اس کو جو ہے نکال کے لے آتے ہیں باہر، اس کی جو گرفتاری آپ کرتے ہیں نا اللہ میاں، وہ بالکل ہمیں تو ایسے لگ رہا ہے کہ عمران خان کے کارکنوں میں اور اب اس ملک کے ان بیہودہ تاجروں میں اور چھوٹے چھوٹے جو دکاندار ہیں اور سبزی پھل بیچنے والے ٹھیلے والے جو ہیں ان کو تو زیادہ موت آئی بھی ہوتی ہے۔ تو ایک زمانہ ہوتا تھا، کچھ سیاسی تنظیمیں، خاص طور پر کراچی کی ایک جماعت، بائی دا وے مبارک ہو خالد مقبول صاحب اور فاروق ستار صاحب اور جتنے بھی لوگ ایم کے ہیں، کہ وہ پراپرٹی جو الطاف بھائی کی نہیں تھی، وہ گوروں کی حکومت نے پہلی بار کوئی نیک کام کیا ہے کہ وہ واپس پاکستانیوں کو دے دی ہے۔ اب وہ خرچ کہاں ہوگی اور کیسے ہوگی؟ اب آپ کا امتحان شروع ہوا ہے۔ خالد بھائی اور فاروق ستار بھائی اور دوسرے کمال بھائی اور عامر بھائی اور جتنے بھی لوگ سامنے ہوتے ہیں اس میں جو ہم ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں، اب آپ کا امتحان شروع ہوگا کہ اب کہاں خرچ ہوتی ہے وہ، آپ کراچی والوں کے زخموں پر آپ کہاں کہاں نمک رکھتے ہیں۔ جو جانیں چلی گئیں اس کی تو تلافی ممکن نہیں ہے۔ 3 نسلیں ختم کروا ڈالی آپ نے الطاف بھائی ان چوروں اچکوں کے ہاتھوں۔ اس پیپلز پارٹی سے اندر سے ہاتھ ملا کے جتنا ظلم آپ نے کراچی پر کیا ہے اب اس کی کوئی نہ کوئی تلافی تو آپ کریں گے نا۔ تو جو رمضان آ رہا ہے تو وہ آپ کی جو خدمت خلق کمیٹیاں ہیں، شاید وہ جماعت اسلامی کی، آپ کی بھی کچھ ہے، کوئی سوشل تنظیم ہے آپ کی، ایک سماجی کام کرنے والی، تو پہلے تو صرف کھالے چھیننے پر معمور تھے الطاف بھائی کے پیریڈ میں، پھر ان کے بعد بھی، لیکن جب وہ بین ہوا سارا کچھ، الطاف بھائی کی تقریروں پہ پابندی لگی، تو اس کے بعد سے جماعت اسلامی کی یہ شکایت ختم ہو گئی کہ آپ ان کی کھالیں چھین کر لے جاتے تھے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب آپ وہ زور زبردستیاں اور بھتہ جس کے لیے آپ کو بدنام بھی کچھ تو ہوتے ہیں، جنوں میں، محبت میں جنوں کے آثار، اور کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں، کچھ تو آپ نے کیا اور کچھ لوگوں نے بدنام کیا۔
سب سے زیادہ آپ کو پیپلز پارٹی اور پنجاب کی ان پارٹیوں نے بدنام کیا جنہوں نے کراچی کو کبھی اس کا حق نہیں دیا. اب کچھ نظر آ رہا ہے کہ جو لوکل گورنمنٹ ہے، جو آپ کی یونین کاؤنسلیں ہیں، اس میں جو ہے وہ سینسز اور ڈی لمیٹیشنز میں شاید آپ کو کوئی ریلیف مل رہا ہے. بہت اچھی بات ہے. لوگوں کو تو اس پر ہی بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ سب کو یکجا مرج کس نے کیا، آپ سارے گروپس کو. تو ان کی تکلیف کا خیال نہ کیجیے بلکہ انہیں اور تکلیف پہنچائیے، اور وہ اس طرح پہنچے گی کہ اس شہر پر جو غیر ملکی سبزی فروش، پھل فروش اور دوسری اشیاء بیچنے والے قابض ہو گئے ہیں. آ کر سنتے تو ہم روزانہ ہیں کہ آج افغانیوں پر وہاں چھاپا مار دیا اور آج افغانیوں پر وہاں چھاپا مار دیا، آج اللیگل انکروچمنٹ ختم کی جا رہی ہے. قبضہ کل بھی ہم دیکھ رہے تھے گلستان جوہر میں جو ہے وہ قبضہ مافیا سے زمین چھڑانے کے لیے ایفرٹس کی سندھ گورنمنٹ نے. تو بڑی اچھی بات ہے، ہم تو تعریف کریں گے اگر پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی، اس کا بھی ضمیر کچھ جاگ گیا ہے، بیدار ہو گیا ہے. تو اب آپ بھی کچھ کمیٹیاں بنائیں اپنی یوتھ کی، اور خود ایم کیو ایم آپ بھی، اور یا تو سستے بازار آپ لگائیے رمضان میں، لوگوں کے لیے کچھ تو ریلیف دیں ان کو. اور پلس یہ جو غیر ملکیوں کے سبزی اور پھلوں کے ٹھیلے ہیں نا، اور یہ جو مارکیٹوں میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تو ٹھیک ٹھاک پٹائی ہونی چاہیے. سیدھی سی بات ہے، چونکہ انہوں نے تو اس ملک کو، اس شہر کو یرغمال بنا لیا ہے مکمل طور پہ. جو لائے تھے ان کو یہاں پہ، ان افغانیوں کو، ان کو تو اللہ دیکھ رہا ہے، اور دیکھا بھی، لیکن سبق ابھی تک کوئی حاصل نہیں کیا گیا. بہرحال رمضان سے پہلے ہمارے جتنی بھی گفتگو ہوگی وہ جنرل صاحب آپ کو مخاطب کر کے ہوگی. پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ خدا کے لیے عوام کے محافظ بنے، سیاستدانوں کے نہیں. سیاستدانوں کی تو آپ نے بہت حفاظت کر لی، اب ہماری حفاظت بھی کیجیے. ہمارے حقوق کی حفاظت کون کرے گا پھر؟ اوپر اللہ ہے اور نیچے جوڈیشری اور آدمی ہے، اور کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں، کچھ نہیں ہے. یہ لائرز اور یہ ساری جو موومنٹ میں دیکھ رہی ہوں، خود اعتزاز احسن صاحب پٹری سے اتر چکے ہیں اس عمر میں خراب ہوتے ہوئے میں نے اعتزاز احسن صاحب کو دیکھا ہے، بس، اور کسی کو نہیں. تو آپ سے ہی گزارش ہے کہ رمضان میں آپ کی وہ جو ریسکیو ٹیمیں، میں کہوں گی، جو زلزلے اور سیلابوں میں آتی ہیں، اور لوگوں سے کیا کہنا ہے، لوگ تزکیہ نفس کیوں نہیں کرتے؟ ہر کھانے پینے کی چیز ان کو صرف رمضان میں کیوں یاد آتی ہے؟ بھائی جس دن آپ یہ زبان کے چٹخارے ختم کر دیں گے نا، اس دن بھی بہت فرق پڑے گا. مت کھائیے 15 رمضان تک، آپ پھل مت کھائیے. پھر دیکھیے ان کا حال، جب ان کے پھل سڑیں گے نا پھر ان کو مزہ آئے گا. مت کھائیے پھل، عہد کیجئے، اپنے آپ سے عہد کیجئے، تزکیہ نفس کیجئے. مت کھائیں پھل، کیا ہو جائے گا؟ کیا مصیبت آ جائے گی؟ وہ لوگ جو افورڈ نہیں کر سکتے رمضان کے علاوہ بھی، کیا وہ مر گئے؟ وہ بھی تو زندہ ہیں. یا وہ سارے بیمار پڑ گئے پھل نہ کھانے کی وجہ سے اور سبزیاں نہ کھانے کی وجہ سے؟ وہ چیزیں کھائیے جن سے آپ کا پیٹ بھر جائے. اب تو سنا کہ آٹا بھی نہیں مل رہا ہے، بیسن بھی غائب ہو جائے گا مجھے تو لگتا ہے رمضان تک، جو صورتحال ہے. تو ذخیرہ اندوزوں کی پٹائی کون کرے گا؟ صرف فوج کر سکتی ہے، یا یہ جو ہمارے سیاست کی جو سیاسی تنظیمیں ہیں، ان کے جو سوشل ونگ ہیں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں. اور سو کالڈ یہ این جی اوز ہیومن رائٹس کی، ان کو تو بس موت آتی ہے اس وقت جب یہ دیکھتی ہیں کسی عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. بقول ان کے ظلم ہو رہا ہے، وہ ظلم نہیں ہوتا. اگر کوئی مرد اپنی بیٹی، بہن، بیوی کو غلط راستے سے بچا رہا ہوتا ہے تو فوراً ان کو انسانی حقوق اور وومن رائٹس اور ہیومن رائٹس یاد آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں میں دیکھتی ہوں بہت پرانی تنظیمیں تھیں، این جی اوز، جس میں افوا کا میں نام لوں گی، جو بیگم رانا لیاقت علی خان نے قائم کی تھی، اور ابھی بھی افوا بہت اچھا کام کرتی ہے جب بھی اس کو موقع ملتا ہے. اور 3-4 تنظیمیں ہماری پارسیز تنظیمیں، جو پارسیوں کی، جو اقلیتوں کی تنظیمیں ہیں، سوشل ورک دیکھنا ہے تو جا کر ان کا دیکھیں. غیر مسلم جو ہے نا، وہ آپ کو سکھائیں گے سوشل ورک کیا ہوتا ہے. جو مسلمانوں کا کام تھا وہ کر رہے ہیں. تو پھر وہی کہوں گی کہ بیسٹ ریلیجن ود ورسٹ فالوورز، تمیز سیکھیے
کہ آپ کو کوئی یہ نہ کہے کہ یہ مسلمان ہیں اور آپ پر سوالیہ نشان اٹھے ہوئے ہیں پوری دنیا میں، خاص طور پر میں پاکستان کے مسلمانوں سے مخاطب ہوں۔ تو اب تو بڑے بڑے جھگڑے طے ہونے جا رہے ہیں ایران اور سعودی عرب کے، اس پر انشاءاللہ ایک پورا کلپ کریں گے ہم، چونکہ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے اور اس کا سہرا میں ضرور جنرل عاصم منیر کے سر باندھوں گی، اور چائنا جنہوں نے ان کو غیرت دلائی دونوں ملکوں کو کہ تم مسلمان ہو کر آپس میں تمہارا جھگڑا کیا ہے، تمہارا خدا ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تمہاری کتاب ایک ہے۔ اب یہ وقت بھی آنا تھا کہ نان مسلمز ہمیں یہ یاد دلائیں گے کہ ہمارا خدا ایک ہے، ہماری کتاب ایک ہے اور ہمارا رسول ایک ہے۔ بہرحال دیر آیت درست آیت، چاہے غیر مسلموں کے شرم دلانے سے ہی صحیح کوئی تو صحیح کام ہونے جا رہا ہے۔ شاید دنیا اسلام میں اس سے شاید کوئی بڑی تبدیلی آئے، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ خدا حافظ۔ افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں، امید لگا